پاکستان کی فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے امریکہ میں بیانات اب بڑی بڑی ہیڈ لائنز بنا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ پاکستان کی طرف سے بارہا یہ کہا گیا ہے کہ بیانات وہ نہیں ہیں جو ہندوستان کے اندر پروجیکٹ کیے جا رہے ہیں، لیکن ہندوستان کا میڈیا اور چند ایک مغربی ذرائع ابلاغ تلے ہوئے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جنرل عاصم منیر نے وہی کہا جو ہم کہہ رہے ہیں۔ جنرل عاصم منیر نے جو کہا اس کی تفصیل میرے پاس ہے، کچھ سمری میں آپ کے سامنے رکھ پاؤں گا، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ جنرل عاصم منیر سے یہ جو بیانات منسوب کیے جا رہے ہیں اور جس قسم کی تشریح کی جا رہی ہے یہ کیوں کی جا رہی ہے۔ بیانات کیا ہیں؟ اس میں سب سے جو خطرناک بیان ہندوستان کے اندر بار بار پلے ہو رہا ہے، جس کے اوپر اسٹیٹمنٹس کا اجرا کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر ہتھیار ہیں وہ دنیا کو تباہی کے کونے پر لا کر کھڑا کر سکتے ہیں، اور ساتھ اب یہ بھی پخ ڈال دیا ہے اس بیان کے اندر کہ کہا گیا کہ پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیار جو ہیں وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھوں میں جا سکتے ہیں۔ اب یہ عقل کو اپیل کرنے کی بالکل بات نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج کا سربراہ جس کا مقصد ہی یہ ہے کہ پاکستان کو ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر پریزنٹ کرے، اور پاکستان جس کا ایک سنہرا ریکارڈ ہے نیوکلیئر معاملات کو ہینڈل کرنے کا، اس کی فوج کا سربراہ جا کے امریکہ کے اندر ایسا بیان دے جو دشمنوں کے ہاتھ میں کھلونا بن جائے، اور اس کھلونے سے وہ کھلواڑ کریں پاکستان کی پریسٹیج کے بارے میں، پاکستان کے امیج کے بارے میں۔ لیکن یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ ہندوستان کی طرف سے اس قسم کے مبینہ بیان کی ایسی تشریح کی گئی ہے۔ جب یہ بیان مبینہ طور پر جو نہیں دیا گیا، نہیں بھی دیا گیا تھا، خبروں میں نہیں تھا، تب بھی ہندوستان کی طرف سے یہی کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کے ہاتھ میں جو نیوکلیئر ویپنز ہیں ان کو آپ نے لے لینا ہے، کیونکہ پاکستان کے ہاتھ میں نیوکلیئر ویپنز کی ضمانت کچھ نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان کے 2-3 وزراء کے یہ بیانات سامنے آئے تھے، جس کے اندر انہوں نے کہا تھا جی کہ پاکستان کو ان ہتھیاروں سے فارغ کر دینا چاہیے۔ راجناتھ سنگھ کا بیان جس کے اندر اس نے یہ کہا تھا کہ یہ ان کے ہاتھ میں ویپنز ٹھیک نہیں ہیں، اور دنیا کو ان ویپنز کو اپنے لیے ایک خطرہ متصور کرنا چاہیے۔ اب یہ کہا کیوں جا رہا ہے؟ تاکہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز کے بارے میں دنیا بھر کے اندر ایک کہانی ڈیولپ کی جائے کہ ہندوستان دراصل دنیا کو محفوظ بنانے کی جنگ لڑ رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ دوسرا کیا ہے کہ اگر یہ ویپنز نہیں لیے گئے پاکستان سے تو پھر یہ دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلے جائیں گے۔ اب اس میں ستم ظریفی یہ ہے کہ اگر اس خطے کو اور دنیا کو کسی نے نیوکلیئر وار کے دہانے پر کھڑا کیا تو وہ پاکستان نہیں تھا، وہ ہندوستان تھا، اور اس کی ایکنالجمنٹ یا اس کی انڈورسمنٹ پاکستان کی طرف سے نہیں آ رہی، بلکہ اس کی انڈورسمنٹ امریکہ کے صدر کی طرف سے آ رہی ہے، جو درجنوں مرتبہ یہ کہہ چکا ہے کہ یہ جنگ نیوکلیئر جنگ میں تبدیل ہو سکتی تھی اور لاکھوں لوگ اس کے اندر صفحہ ہستی سے مٹ سکتے تھے۔ اور جنگ کا آغاز کس نے کیا؟ وہ ظاہر ہندوستان نے کیا۔ کس بنیاد پر کیا؟ وہ بنیاد اتنی فلمزی ہے کہ ہندوستان کے اندر اب لوگوں نے اس کے اوپر اعتراضات اٹھانے شروع کیے ہوئے ہیں، اور اعتراضات اٹھانے کی پاداش میں سیاسی معاملات کو بنیاد بنا کر اب ان کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے۔ راہل گاندھی کی گرفتاری آپ کے سامنے ہے۔ تو بی جے پی حکومت کا یہ ماننا ہے کہ اگر پاکستان کے گرد ہم دہشت گردی کا مقدمہ نہیں بنا سکتے، اگر پاکستان کے بارے میں ہم غیر ذمہ دار ریاست جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور بس بگاڑ پیدا کرنے والی ہے اس خطے میں، اگر وہ بیانیہ نہیں بنا سکتے تو ایک بڑا بیانیہ بنایا جائے کہ پاکستان کے نیوکلیئر ویپنز دنیا کے لیے خطرہ ہیں۔ اب جنرل عاصم منیر نے کیا وہاں پر بات کی، سمری میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بنیادی طور پر انہوں نے بات کی وہ وہی بات تھی جو امریکہ کے اندر امریکہ کے صدر سے لے کے ان کے پالیسی ساز ادارے اور دنیا بھر میں مشرق وسطیٰ سے لے کر چین تک تمام اہم عہدیداران جو پالیسی بناتے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ اس خطے کے اندر نیوکلیئر جنگ اگر ہوئی تو وہ بدترین جنگ ہوگی اور آدھی دنیا سے تہس نہس ہو سکتی ہے۔ تو نیوکلیئر جنگ میں پاکستان کے ویپنز کا ذکر نہیں ہے، نیوکلیئر جنگ کا ذکر ہے، جو کہ منطق کو بھاتی ہے کہ آپ اگر جنگ کی طرف جا رہے ہیں، 2 نیوکلیئر ویپنز اسٹیٹس کے درمیان یہ جنگ ہو رہی ہے، تو اگر وہ ایسکیلیٹ کیا تو پوری دنیا، اگر نہیں تو آدھی دنیا اس کے اندر جھونک دی جائے گی۔ دوسری بات یہ کہ دہشت گردوں کے ہاتھوں میں یہ ویپنز چلے جائیں گے، یہ بات نہیں ہوئی۔ اب ستم ظریفی آپ دیکھیے کہ جن دہشت گردوں کے ہاتھوں میں ہندوستان یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کے ویپنز جا سکتے ہیں، ان دہشت گردوں کو وہ خود ہی فنڈ بھی کر رہا ہے، خود ہی سپورٹ بھی کر رہا ہے، اور پاکستان کے اندر انفلٹریٹ بھی کروا رہا ہے۔
اس کا بھی بندوبست کیا جا رہا ہے۔ باجوڑ کے اندر اس وقت آپریشن شروع ہے اور بلوچستان کے بعض حصوں کے اندر اب بارڈر کے اوپر آپ کو بہت تندی کے ساتھ کارروائیاں نظر آئیں گی۔ ہمیں بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، مسلسل میں یہ بات کرتا چلا آ رہا ہوں، ہم نے وہ نہیں کیا جس کی ہمیں قیمت چکانا پڑ رہی ہے، لیکن اب وقت آ گیا کہ ہم یہ جو بڑے بڑے جھول ہیں ان کو ختم کریں اور ان کو کلوز کریں۔ لیکن ہندوستان کی طرف سے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ایک غیر ذمہ دار ریاست کا تصور ابھارنے کی دوبارہ سے کوشش کی جا رہی ہے، اور اسی تناظر میں آپ دیکھیں کہ وہ جنگوں کے ڈرم بھی بجا رہے ہیں۔ جو ہندوستان کے ایئر چیف نے بدترین بونگی ماری ہے، جس کے اوپر اب دنیا بھر میں اس کی ٹرولنگ ہو رہی ہے کہ پاکستان کے جہاز ہم نے گرا دیے، اور 3 مہینے کے بعد ان کو خیال آیا موصوف کو کہ ہم نے جہاز گرا دیا، اور یہ بھی نہیں بتا پا رہے کہ جہاز کون سے گرائے۔ بھائی کہاں پر وہ کھڑے تھے، جہاں پر وہ انہوں نے جہازوں کو کھڑا کیا ہوا تھا مینٹننس کے لیے جیکب آباد ایئر بیس کے اوپر، وہ تو مینٹننس کی ایئر بیس ہے ہی نہیں، اور اگر جہاز گرے ہوتے تو امریکہ کی جو کمپنیاں بناتی ہیں یا امریکہ خود، کیونکہ امریکہ نے جب یہ جہاز پاکستان کو دیے تھے تو ہر ایک بڑے معاہدے کی طرح اس معاہدے کے اندر بھی اس کے استعمال کو بعد جو چیک کرنے کی شک ہے وہ بھی معاہدے کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ تو اگر کوئی ڈیمیج ہوتا ہے یا جہاز ان مقاصد کے علاوہ استعمال ہوتا ہے جن مقاصد کی نشاندہی معاہدے میں کی گئی ہے، تو امریکنز باقاعدہ چیک کر سکتے ہیں فلائٹ ڈیٹیلز۔ بہرحال یہ تمام جو ماحول بنایا جا رہا ہے یہ ایک نئی جنگ کی تیاری ہے، اور جو میں نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ پاکستان نے سیز فائر فورس کروایا، ہندوستان کو مجبور کیا، جنگ میں ہماری کامیابی ہوئی، تو جنگ کے بادل ابھی بھی ساؤتھ ایشیا کے اوپر بہت گہرے نظر آتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں، جو 75 سالہ مودی ہے جس نے اپنے سے پہلے جو 75 سال کے لوگ تھے، ایل کے اڈوانی کا نام میرے ذہن میں آتا ہے، ان کو اس وجہ سے فارغ کر دیا تھا کہ وہ 75 سال کے تھے، ان کو نکال باہر کیا، اور اس کے ساتھ امیت شاہ جیسے جو لوگ ہیں یا راجناتھ سنگھ جیسے جو لوگ ہیں، یہ ایجنگ اولڈ مین جو ہیں، انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہماری ہزیمت بہت ہو گئی ہے، تو ہر قیمت پر ہم نے پاکستان کے ساتھ حساب برابر کرنا ہے۔ تو آنے والے ہفتے جو ہیں وہ سیاسی معاملات کی وجہ سے تو اہم ہوں گے، لیکن میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جو جنگی معاملات ہیں، بالخصوص جو بیانات ہندوستان کی طرف سے آ رہے ہیں، ہم اور آپ کو ان کے اوپر بھی گہری نظر رکھنی ہوگی، کیونکہ جنگ ٹلی نہیں ہے، جنگ کا ایک حصہ ختم ہوا ہے۔